اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین کام، تین باتیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، کنیکٹڈ رہتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دوسرا، ایسا علم ينتفع به، جس سے نفع اٹھایا جائے۔ اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کہ ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر ایک لفظ جو ہے ولدن، اس کے حوالے سے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ عربی زبان میں ولد کا لفظ جو ہے وہ واحد پر بھی بولا جاتا ہے اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ جو کیا گیا ہے اس کا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث الحمدللہ آج ہماری گرامیٹیکلی مکمل اس اعتبار سے ہو جائے گی کہ اس میں جو ورب استعمال ہوا ہے انقطع، اس کا تعلق ہمارے آج کے 7ویں باب جو کہ مزید فی ابواب کے سلسلے کا ایک باب ہے اس سے ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب افتعال تک جو ہے وہ مزید فی ابواب مکمل کر لیے تھے، اور آج جو ہم باب شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے باب انفعال۔ تو میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ یہ باب افتعال اور انفعال یہ دونوں ملتے جلتے ابواب ہیں، یعنی فرق آپ دیکھیں گے کہ وزن دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن باب افتعال کی پہچان کا طریقہ کار ہم نے یہ بنایا تھا کہ تیسرے نمبر پر آپ کو وہاں پر تا ملے گی، افتعال، جبکہ باب انفعال میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو تا نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ الفاظ جہاں پر آپ کو تا ملے اس کا تعلق باب افتعال سے ہوگا، جیسے کہ انتقال، اشتعال، انتقام، انتظام وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو میں آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں، انکسار، انحراف، انحطاط، انفطار، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تیسرے نمبر پر تا نظر نہیں آ رہی۔ لہذا یہ ہمارا آج کا باب جو ہے 7واں باب مزید فی سلسلے کا، وہ ہے باب انفعال۔ تو اب ہم آتے ہیں باقاعدہ اس باب کی طرف۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس باب کے نام کے وزن پر آنے والے مختلف الفاظ جو ہیں بولے ہیں، مزید آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں، یعنی اس وزن پر جس میں آپ کا تیسرا حرف جو ہے وہ تا نہ ہو، اور کوئی مزید الفاظ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک سورہ مبارکہ بھی کریں گے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آپ کی محنت جو آپ نے کی ہے
اس دوران میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. گرامر کی قواعد کتنے آپ کے ذہن میں ہیں, کتنا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے, آپ کس سٹیج پر اس وقت بیٹھے ہیں, یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے آئیں گی. تو جو صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس صورت کا نام بھی ہے سورۃ الانفطار. انفطار, ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرے پارے کی صورت ہے سورۃ الانشقاق. انشقاق. اور ایک حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر, اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار, واذا السماء انشقت اور سورۃ الانشقاق اس کو پڑھ لے تو اس میں وہ قیامت جو ہے وہ بالکل نظر آئے گی. اور آج ایک سورت انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ اس کا مطالعہ کریں گے, گرامیٹیکلی بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ انفطار اسی وزن پر, انفعال کے وزن پر ہی سورہ مبارکہ کا نام ہے. اور باقی الفاظ میں آپ کے سامنے استعمال کر چکا ہوں, انکسار, انحراف وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس باب کا ماضی اور مضارع وہ کس وزن پر آتا ہے. تو اس باب کا ماضی جو ہے وہ انفعل, انفعل, اور مضارع جو ہے وہ ینفعل. انفعل ینفعل انفعالا. کردان کر لیں ایک مرتبہ انفعلا سے. انفعلا, انفعلا, انفعلو, انفعلت, انفعلتا, انفعلنا, انفعلتا, انفعلتما, انفعلتم, انفعلتی, انفعلتما, انفعلتن, انفعلتو, انفعلنا. ینفعلو, تنفعلو, تنفعلو, انفعلو, ننفعلو. ینفعلانی, تنفعلانی, تنفعلانی, تنفعلانی. ینفعلونا, ینفعلنا, تنفعلونا, تنفعلنا, تنفعلینا. تو یہ باب انفعال کی ماضی مضارع کی گردان ہوگی. اس باب کی خصوصیت, اگلا سٹیپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. باب فعال کی خصوصیت کیا تھی؟ اس خصوصیت کو سمجھنے کے لیے پہلے باب فعال کی خصوصیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی بات فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. باب فعال ہم استعمال کرتے تھے لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے, یعنی جو لازم فعل ہوا کرتا تھا اس کو ہم متعدی بنانا چاہتے تھے تو ہم اسے باب افعال میں اس مادے کو پھینکتے تھے تو وہ متعدی بن جاتا تھا. جیسے کہ نون زا لام مادہ ہمارا نزل ینزل, جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوا تھا تو اس کے معنی ہوتے نازل ہونا, اترنا. لیکن جب ہم نے اسے باب افعال میں رکھا انزل ینزل انزالن تو اس کے معنی ہو گئے نازل کرنا, اتارنا. باب انفعال جو ہے اس کا کام باب افعال کے الٹ ہے. تو کیا کام ہوا اس کا؟ جو متعدی فعل ہوگا اسے لازم بنانے کے کام آئے گا. تو اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متعدی افعال کو لازم بنانے کے کام آتا ہے. اور اس باب سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب لازم ہوتے ہیں, کیونکہ اس باب کی خصوصیت یہی ہے. اس کا ایک نتیجہ نکلے گا, وہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کہ اس باب سے تمام کے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس باب سے آپ کو نہ تو ماضی مجہول ملے گا اور نہ مضارع مجہول ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجہول بنتا ہی ان افعال کا ہے جو متعدی ہوتے ہیں. اس باب کی خصوصیت چونکہ لزوم ہے, لازم افعال استعمال ہوتے ہیں, لہذا اس سے مجہول نہیں بنے گا, نہ ماضی مجہول نہ مضارع مجہول. لہذا وہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ آخر میں ہم ایک ایک مادہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کا کرتے ہیں, وہ آج ڈسکس نہیں ہوگا. اس کی جگہ پر ہم انشاءاللہ تعالی ہم ٹیکسٹ کے لیے ہمیں ٹائم مل جائے گا. تو اب ہم آتے ہیں مختلف مادوں کی طرف. اس باب کی ڈائی جو ہے وہ نکالیں پہلے. وہ کیا بنتی ہے؟ فا عین لام آپ مادے کی حروف کی جگہ پر رکھیں گے. زائد حروف کی تعداد
نوٹ کر لیں 2 ہی ہے. یعنی ابھی تک آپ نے دیکھا ہم 7واں باب پڑھ رہے ہیں, ٹوٹل ہم نے 8 ابواب پڑھنے ہیں, اور پہلے 3 ابواب میں زائد حروف کی تعداد 1 تھی, اگلے 2 ابواب اور پھر وہ ایک گروپ کے حوالے سے اگلے 2 ابواب کا میں نے ذکر کیا ہے. پہلے 3 ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا تھا, 2 ابواب کا ایک گروپ بنا لیا, یہ تیسرا گروپ جو چل رہا ہے اس میں پہلا باب اور پچھلے جو 2 ابواب ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائد حروف کی تعداد 2 ہی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ دیکھیں گے کل کہ یہ زائد حروف کی تعداد بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی. بہرحال اہم بات ان 3 ابواب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ان ابواب کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے, لہذا جب پیچھے ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس فعل کے مضارع میں اس حمزہ کو ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ جب علامت مضارع کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کے لکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. تو یہ ان فعالہ سے ڈائی نکلی ہمارے سامنے. اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث مکمل کر دوں جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے. قاف تا عین, یہ میرے پاس مادہ ہے. انقطع, ینقطع, انقطع ینقطع, انقطاعا. قطع کرنا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, کیا معنی ہوتے ہیں؟ کاٹ دینا. ٹھیک ہے, کاٹ دینا. اب کاٹ دینا ایک متعدی فعل ہے, اس کا لازم فعل کیا ہوگا؟ کٹ جانا. اب کٹ جانا کے لیے اس مادے کو آپ انفعال میں لائیں گے تو لفظ بن جائے گا انقطع. کردان کر لیں ایک مرتبہ ماضی کی. انقطع, انقطع, انقطعو, انقطعت, انقطعتا, انقطعنا, انقطعتا, انقطعتما, انقطعتم, انقطعتی, انقطعتما, انقطعتن, انقطعتو, انقطعنا. اس کے بعد مضارع آ جائے. ینقطع, تنقطع, تنقطع, انقطع, ننقطع. ینقطعانی, تنقطعانی, تنقطعانی, تنقطعانی. ینقطعون, ینقطعن, تنقطعون, تنقطعن, تنقطعین. تو انقطع ینقطع, انقطاعن, کٹ جانا. تو جو حدیث اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری سمجھ میں آ جائے گی. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے. انقطع عنہ عملہ, وہ کٹ گیا. عنہ, اس سے, وہ اس سے کٹ گیا. کون؟ اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں. عملہ, اس کا عمل اس سے کٹ گیا. اور کٹ جاتا ہے ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شروع میں اذا آیا ہے. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے تو جواب میں بھی بات یہ کی جائے گی اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے. الا من ثلاثہ, سوائے 3 چیزوں کے. وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں. صدقہ جاریہ, پھر علم ينتفع به, اور صالح اولاد, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ تھا ہمارا باب انفعال کا پہلا مادہ. کاف سین را, انکسرا, ینکسرو, انکسار. معنی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. کسرا, کاف سین را مادہ ثلاثی مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا. کسرا, کسر, توڑ دینا. جب باب انفعال میں آئے گا تو اس وقت معنی ہوں گے اس کے ٹوٹ جانا. ٹھیک. اس نے قلم توڑا, کیا عربی ہوگی اس کی؟ اس نے قلم توڑا. پہلے فعل پر غور کریں کہ لازم ہے یا متعدی ہے. اس نے قلم توڑا, کام ہو رہا ہے نا, یعنی قلم پر کام ہو رہا ہے اور فاعل وہ ہے. اس نے قلم کو توڑا.